محمد وآل محمد فرج۔ ایک دفعہ بلند آواز سے صلوات بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم علی اعدائہم اجمعین۔ شکر پروردگار عالم کا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر مجلس حسین ابن علی کو برپا کرنے اور اس میں شریک ہونے کی توفیق نصیب ہوئی۔ بہرحال اس سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کی نور کی ایک خاص کرن ہمارے شامل حال فرما۔ بہرحال ہمارے قلوب کو اور ہماری اس مجلس کو نور محبت و معرفت و مودت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ ایک ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں اس نیت سے کہ شہزادی کونین اپنے بچوں کے ذکر و فکر میں ہماری امداد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، اس سے پہلے کہ مجلس کا آغاز کریں، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خاص کر ان مومنین کے لیے کہ جن کے لیے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی التماس ہے۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد فرجہ۔ عزیزان گرامی، معرفت اہل بیت، زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں، اس عنوان سے ہم نے چاند محرم کو جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا تھا، آج اس کی 10ویں نشست ہے۔ شب عاشور بھی ہے تو ظاہر مصائب کے لیے بھی انشاءاللہ وقت نکالنا ہے۔ کچھ نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس سے پہلے کیونکہ بالآخر یہی ایام ہے جس میں ہمیں توجہ کرنی چاہیے سرکار ابا عبداللہ کے مقصد کی طرف، کہ جس کے صدقے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، تو عقل انسانی کو یہ سوال کرنے کا حق ہے کہ امام مظلوم نے یہ کام کیوں انجام دیا تھا۔ جب نکل رہے تھے مدینے سے تو مولا نے خود اس خطبے میں یہ وضاحت فرمائی تھی کہ میں کیوں یہ اقدام کر رہا ہوں، اتنا بڑا قدم جس کے نتیجے میں اتنی بڑی مصیبتیں جو ہیں وہ مولا کے حصے میں آئیں اور ان کے خاندان کے حصے میں۔ تو وہ خطبہ جو مشہور ترین مولا کا خطبہ ہے، جس میں مولا نے ارشاد فرمایا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں شر پسندی کی نیت سے نہیں نکلا، میں فتنہ و فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا، میں ظلم کرنے کی غرض سے نہیں نکلا۔ تو پھر کیوں نکلا ہوں؟ فرماتے ہیں بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ دیکھیں حسین ابن علی کا ایجنڈا تو ہمیں معلوم ہو گیا نا، ان کا ہدف ہمیں معلوم ہو گیا کہ کیا ہے۔ تھوڑا سا اس کو ہدف تو معلوم ہو گیا نا مولا حسین کا ہمیں۔ میں کیوں نکلا ہوں؟ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے نکلا ہوں۔ اس اصلاح سے مولا کی کیا مراد ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مروان نے ملاقات کر کے امام حسین کو اگلے روز، اس روز ولید نے مطالبہ کیا ہے، بیعت کا خط دکھایا ہے، اگلے روز مروان نے امام سے ملاقات کی مدینے میں راستے میں، اور کہنے لگا کہ میرا ہمدردانہ مشورہ جو ہے آپ کو یہ ہے، آئی ایم اے ویل وشر، اس طرح سے سمجھ لیجیے کہ میرا ہمدردانہ مشورہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ تو مولا نے کیا فرمایا؟ اگر یزید جیسا انسان حاکم ہو
تو اسلام کی فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول مولا کا جس میں مولا نے فرمایا تھا کہ اب اسلام میں سے اتنا رہ گیا ہے جتنا برتن کو الٹتے ہیں تو جو اندر لگا رہ جائے، یعنی کچھ نہیں رہ گیا۔ تو اس اصلاح سے مولا کا اشارہ کیا ہے کہ میں دینی لحاظ سے اصلاح کرنے نکلا ہوں، دین کو محکم و پائیدار کرنے نکلا ہوں۔ خلیفۃ اللہ کی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کرے تاکہ ان کا دین جو ہے وہ محکم و پائیدار ہو، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا سا اس کھڑکی کو نادری بھائی قریب کر دی تاکہ بچے کھیل رہے ہیں۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر، بس۔ تو بات واضح ہو گئی کہ مولا کا جو اس سارے قدم اٹھانے کے پیچھے، اس موومنٹ کے پیچھے جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ دین ٹھیک ہو، ٹھیک ہو نا، دین مستحکم ہو، دین پائیدار ہو، دینی لحاظ سے اصلاح کی جائے لوگوں کی، ہدف معلوم ہو گیا۔ دوسرا ہم نے اپنی گفتگو میں کہیں غالباً ذکر کیا ہے، شاید پہلی نشست میں یہ بات ہو رہی تھی کہ پروردگار نے فرمایا کہ میں، قرآن کریم میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے دین کو غلبہ عطا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اصطلاحیں کہ مشرکین کو برا لگے یا کفار کو برا لگے، یہ کام تو ہو کے رہے گا، حتمی کہہ دیا کہ دین غلبہ پائے گا۔ حدیث میں بھی ہم نے دیکھ لیا، کیا دیکھا کہ چاہے ایک روز بھی قیامت میں رہ جائے، پروردگار اس مہدی کی حکومت کو قائم کر کے رہے گا۔ پھر دین آ گیا بیچ میں۔ مولا حسین نے یہ کام اس لیے کیا کہ ولایت کے بغیر جو دین ہے، وہ دین جو ہے وہ کیا ہے آپ کے سامنے ہے، دین مستحکم و دین پائیدار ہو۔ عزیزان کرام، تو جب پتہ چل گیا کہ مولا کا ہدف کیا ہے، سرکار حجت کا ہدف کیا ہے، معلوم ہو گیا، ظہور کے پیچھے جو اصل ہدف ہے وہ یہی ہے، ایک ایسی حکومت قائم ہو کہ جس کی مہار خلیفۃ اللہ کے ہاتھ میں ہو، ٹھیک ہے نا، خاندان نبوت کے ہاتھ میں ہو، صحیح ہے۔ تو جب ہدف ہمیں معلوم ہو گیا عزیزان گرامی، تو پھر ہمارا اس معاملے میں سستی کرنے کی جو ہے وہ کوئی حجت یا کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو کیا کریں، کہاں سے شروع کریں؟ آسان ترین چیز دیکھیں، آغا بہجت کے پاس لوگ آیا کرتے تھے کہ ہمیں کچھ ایسی چیز مل جائے، کچھ ذکر دے دیں، کوئی ایسی چیز، تو آغا کبھی کبھار مسکرا کے فرماتے تھے گویا ہم کسی ایسی چیز کی جستجو میں ہیں جس کی اللہ نے اور اہل بیت نے جو ہے نشاندہی نہیں فرمائی، میں کیا ڈھونڈ رہے ہو تم؟ پھر آسان ترین نسخہ جو بزرگان کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، بات مسلسل عبودیت کی ہو رہی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بندگی بندگی بندگی، اطاعت معصوم بندگی، محبت معصوم، ہدف کیا ہے؟ بندگی، ٹھیک ہے نا۔ خلیفۃ اللہ کی آپ کیوں سن رہے ہیں؟ تاکہ آپ بندے بن سکیں، یہی ہے نا جو قرآن کا وعدہ آپ کو یاد ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، ٹھیک ہے۔ بندے بنو گے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹکلی اللہ کی محبت کے حقدار قرار پا جاؤ گے، ہدف یہی ہے۔ تو خلاصہ بزرگان کا ایک چیز جو اپنی زندگیوں میں آج اگر ہم عہد کریں، اس 10 دن کی گفتگو اور محنتوں کا نتیجہ صلہ، ایک تبدیلی اپنی زندگی میں، نماز اول وقت۔ سبحان اللہ کے ماشاءاللہ۔ دیکھیں، اب بیٹھے ہیں استاد کے ساتھ اور استاد کہہ رہے ہیں کہ کبھی اذان ہو جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے کہ میں کلپ دیکھ رہا ہوں تو یہ کلپ تمام ہو جائے، اور اپنا جو ہے نا ریکال ہو رہا ہے سارا نا انسان کو کہ آغا صاحب گویا جو ہے وہ میری کسی تنہائی کے ویژن کو دیکھ رہے ہیں۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات، آج کل تو اتنے کلپس ہیں عزیزان گرام، اتنا ڈیٹا ہے ہمارے ہاتھ میں کہ اس ڈیٹا نے ہمیں پکڑ کے رکھا ہوا ہے، جکڑ کے رکھا ہوا ہے، تو یہ تو دیکھ لوں پہلے جو تمام ہو جائے۔ جیسے ہی وقت ہوا ہے، کیوں؟ اس کی حکمت ہے۔ اگر دعوی محبت ہے آپ کو تو محبوب نے بلا لیا یعنی اذان ہو گئی۔ اذان کیا ہے؟ محبوب کا بلاوا، انویٹیشن۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے، آپ کلپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرہنگ عشق و عاشقی پہ بات ہو رہی ہے مودت فی القربہ میں، تو یہ زیب نہیں دیتا ایک محب کو کہ محبوب بلائے، اول وقت نماز کی عادت ڈال لیجئے۔ تو وہی آغا بہجت کا پھر ایک نقطہ کہ جب بہت زیادہ ہوتا ہے کہ آغا کچھ بتا دیں، کچھ بتا دیں، کچھ بتا دیں، لوگ ظاہر ہے مسٹیریس جو ہے وہ چیزیں کیوریس ہوتے ہیں کہ کچھ مسٹریز ہیں جو انفولڈ ہو جائیں، کچھ ایسی باتیں پتہ لگ جائیں تو عام لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی۔
آقا کہتے ہیں کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے ہو وہ بتلا دے گا۔ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے ہو وہ بتلا دے گا۔ دیکھیں ہدایت کا ذمہ اس نے لیا ہے نا، جو آپ آلریڈی معلوم ہے کہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو عمل کریں، وہ بتلا دے گا باقی چیزیں۔ نماز اول وقت، صرف ایک یہ چیز ہم اپنے پلے باندھ لیں اس 10 دن کی زحمتوں کے نتیجے میں، کہ جو ہم نے سیکھا ہے اگر اسے عالم علی جنگ کو روک کر ایک کام انجام دے رہے ہیں تو محب کا فرض ہے کہ اپنے محبوب کی پیروی کرے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا جو قول امام سے منسوب ہے، مومن وہ نہیں جس کی محفل پاک ہے، مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ اب اگر خلیفۃ اللہ سے، خاندان عصمت و طہارت سے انسان منسلک رہنا چاہتا ہے تو عالم خیال کو پاک و پاکیزہ کرنا ہوگا۔ دیکھیں عزیزان گرامی، طہارت کے ساتھ اگر جڑنا ہے تو خیالات پاک و پاکیزہ کرنے پڑیں گے۔ اپنے خیالات کو پاک کرنے کے لیے جب میں گھر سے نکلوں گا تب معصوم دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ وہ ہے جس نے میرے آنے کا بندوبست کرنا شروع کر دیا۔ اگر خیالات ناپاک رہیں گے تو امام کے الہام کی جگہ کہاں ہے اس میں، ٹھیک ہے نا۔ صرف یہ 2 چیزیں اگر ہم باندھ لیں، آج عہد کریں اپنے آپ سے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی تنہائی کو پاک کریں، عالم خیال کو پاک کریں تاکہ ہمارے تخیلات منسلک رہیں خاندان عصمت و طہارت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا وہی ہے کہ اول وقت نماز، بس یہ 2 چیزیں جو ہے انشاءاللہ پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اتنی ہمت دے، توفیق دے کہ ہم محب جو حقیقی حق ہے محبت معصومین کا وہ ادا کرنے کے لائق ہو سکیں۔ ایک دفعہ درود بھیج دے گا محمد و آل محمد پر، عجل فرجہم۔ عزیزان گرامی، ہم نے ماشاءاللہ شاباش ماشاءاللہ، سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ تو عزیزان گرامی، اب تک ہم نے تھوڑا میرے دوست تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، آج مخصوصی ہے، ظاہر شب عاشور ہے، شاید لوگ اور آنا چاہیں گے، ان جگہوں کو بھی پر کر دیجئے، آپ کی مہربانی ہوگی۔ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ مولا کا چاہنے والا آ کر مولا سے سوال کر رہا ہے جناب موسیٰ ابن عبداللہ کہ کوئی ایسی زیارت مجھ کو تعلیم کر دیجئے کہ جس میں آپ میں سے کسی کے بھی در پہ جاؤں تو میں وہ زیارت پڑھا کروں۔ نتیجے میں مولا نے یہ زیارت جامعہ ان کو تعلیم فرمائی۔ کچھ چیزیں جو اب تک ہم نے دیکھی ہیں اس حوالے سے، وہ یہ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زیارت کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے صریحاً اس کو ذکر کیا، تھوڑا سا کہنا چاہیے کہ اوپر سے ہم نکل گئے اجمالاً دیکھ کر اس معاملے کو، کہ ان سے محبت کا حکم اللہ نے دیا، ٹھیک ہے، مودت فی القربہ اجر رسالت قرار دیا، یہ تو سامنے کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جس سے انسان مودت و محبت رکھتا ہے اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، محبت کا لازمہ ہے ملاقات۔ عام زندگیوں میں دیکھ لیا، اگر کوئی چاہنے والا دور چلا جائے تو دل بے چین رہتا ہے، ملنا چاہتا ہے واپس، ٹھیک ہے نا۔ تو عشق و عاشقی کا جو اب ساری فضا ہے، عشق و عاشقی اہل بیت، اس کے اندر لازمہ ہے کہ محبوب کی جو ہے اس سے ملاقات کی جائے۔ اس کی ملاقات کا طریقہ کیا ہے کہ اس کی زیارت پہ جایا جائے، ٹھیک ہے۔ ایک طریقہ تو جو باپ کھولا ہے وہ یہ، فرق کیا ہے بتلا دیا کہ بھائی بزرگان نے کہہ دیا کہ آپ، کیونکہ ان کی موت اور حیات میں فرق نہیں ہے، مسلسل جو چیز ذہن میں رکھنی ہے ہمیں وہ مطلب زندہ رکھنا ہے کہ جب یہ آئے لباس بشری پہنا، ایک عرصے زندگی گزاری، اس کے بعد چلے گئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ عالم جو ان کا جو نوری حقیقت ہے، سارا جو معاملہ ہے وہ تو ہے، بھائی مریں گے تو قبر میں آئیں گے نا، ہیں تو آئیں گے، دیکھ رہے ہیں۔ تو اپنے ذہن میں، کیونکہ ہم یہ ابھی تک سقیفہ کی افکار نے ہمیں گھیرا ہوا ہے لامحالہ، کیونکہ اہل بیت کے ہاتھ میں تو آئی نہیں نا جو طاقت و قدرت ہے، تو جیسے نشر معرف ہونا چاہیے تھا نہیں ہوا، تو ہمیں زور لگانا پڑتا ہے کہ ہم پہنچیں، اپنی افکار ٹھیک کریں، اپنے عقیدے ٹھیک کریں۔
تاکہ صحیح طریقے سے معصومین سے فیضیاب ہو سکیں۔ تو پہلی جو اس معاملے میں شرط ہے وہ یہ کہ اگر آپ کا عقیدہ یہ کہ زندہ ہیں، حاضر ہیں، ناظر ہیں، تو اب جب آپ ملاقات کے لیے جائیں گے تو آپ ذہن میں آپ کے یہ ہوگا کہ ایسا ہے جیسے ان کے گھر جا رہا ہوں، ان کے گھر جا رہا ہوں۔ یہ تصور بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ایک تاریخی شخصیت، ٹھیک ہے، کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے کسی قوم کا، وہ چلا گیا، وہ اس کی قبر کی کوئی خاص روحانی حیثیت تو نہیں ہے نا کہ آپ جا کے اس سیاسی رہنما سے جو ہے فیضیاب ہو رہے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ اس بیچارے کا اپنا نہیں پتا کہ سیاست میں تو اس نے کیا تھا، لیکن دینی لحاظ سے کیا ہوا نیچے جا کے نہیں معلوم۔ نہیں، بہت فرق ہے عزیزان گرامی۔ زیارت کی جو اہمیت ہے، اتنا زور دے رہے ہیں معصومین زیارت کے، زیارت، یہاں تک کہ اب یہ جو کامل الزیارات ہے ہمارے پاس، اتنی موٹی کتاب ہے، اگر آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، 2 باب ہیں اس کے، 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ عزاداری پہ ہے، عزاداری کا ثواب جو معصومین سے نقل ہوا، اور دوسرا حصہ زیارت ہے، زیارت کا باب۔ یعنی اتنی فضیلتیں آپ نے عزاداری کے باب میں سن رکھی، ہم نے بھی مختصر کوشش کی پہلی نشست میں ذکر کریں۔ اس کے باوجود بزرگان کہتے ہیں کہ جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں ہم، جو ہمارے اساسوں میں سے ہے، ہمارے خزانوں میں سے ہے تشیع کے، تو ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ زیارت کا ثواب جو ہے وہ عزاداری کے ثواب سے زیادہ ہے۔ ایک ایک قدم پہ اگر معصوم کہہ رہے ہیں حج کا ثواب، رسول اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ہے جیسے میرے ساتھ مقبول حج، قبول شدہ حج میرے ساتھ کی ہوں۔ زیارت حسین یا زیارت معصومین ہر 3 سے 4 سال میں ایک دفعہ جاؤ، ہر 3 سے 4 سال میں ایک دفعہ جاؤ، حق ہے معصوم کا کہ جایا جائے، جو بھی جا سکتا ہے، افورڈ کر سکتا ہے خاص طور پہ، وہ لازمی جائے۔ کیوں اتنی تاکید کی ہے؟ یہاں تک کہ ایک روایت میں معصوم کہتے ہیں کہ اگر پتہ چل جائے کہ کیا ملنے والا ہے تو اپنے گھر کے سامان بیچ کر مومنین زیارت کے لیے جایا کریں۔ میں اور آپ نہیں اندازہ کر سکتے ایسا۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے صدقے دل سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی عجل فرجہم، سبحان اللہ۔ گھر سے نکلو گے، اگر راستے میں انتقال کر گئے تو فرشتے تمہاری جنازہ پڑھیں گے تمہارا۔ ہم نہیں تصور کر سکتے کیا۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ ملائکہ ہیں وہاں پر، کیا کیا معاملات چل رہے ہیں۔ ایک ایک درہم مولا فرماتے ہیں، دینار جو تم خرچ کرو گے اس زیارت کے سفر میں تمہیں لوٹایا جائے گا، لوٹ کر آئے گا، وہ ضائع نہیں جائے۔ وہ پیریڈ جو تم زیارت میں صرف کر رہے ہو وہ تمہاری عمر میں شمار نہیں ہوگا۔ ہماری عقل سے بالا تر ہے، کیوں اسٹریس اتنا زیادہ ہے امر معصوم کو زندہ رکھنے۔ یہ جو 40 ہے نا، یہ صرف ایک معمولی سی کہنا چاہیے کرن یا تجلی ہماری عقل و فہم کے مطابق جو ہم سوچ رہے ہیں کہ معصومین نے کیوں اتنی حکمتیں بیان کی ہیں چیزوں کی، ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ اکبر، آج اس 40 کو دیکھ کے معلوم ہو رہا ہے کہ حج تو ہمارے پاس رہنا نہیں تھا۔ وہ جو چاہا گیا تھا حج سے کہ تمام دنیا سے مسلمان جمع ہوں، آپس میں مذاکرات کریں، مسائل ڈسکس کریں، پھر حل لے کر واپس جائیں اپنے اپنے لغو، وہ تو پورا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو تو محدود کر دیا گیا ہے۔ تو تمہیں 40 دیا ہے معصوم، آؤ پوری دنیا سے، پتہ چلے کہ ہم ایک ملت ہیں، قوم ہے، حسین زندہ ہے، حسین زندہ ہے، حسین کا مشن زندہ ہے، اور یہ 40 لے کے جا رہا ہے ظہور تک۔ بات واضح ہو رہی ہے عزیزان گرامی؟ تو حکمتیں ہیں معصومین کی۔ بہرحال اب بات یہ ہو رہی ہے کہ لازمہ ملاقات، لازمہ ملاقات۔ اب وہ جو سوال ہے موسیٰ ابن عبداللہ کا وہ یہی ہے کہ مولا زیارت تعلیم کریں جو ہر جگہ پڑھ سکوں، کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بہترین شکل میں ملاقات کیسے ہو سکتی ہے معصوم سے، اور جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، اب ان کے اوصاف اور ان کے مقامات جب تمہیں ہم تعلیم کریں گے، وہ بیان کرو گے، تو کیا ہوگا؟ اب ایک مقام سے آپ سلام کر رہے ہیں، ہم نے ڈسکس کیا اب تک کہ سلام مقام کے اعتبار سے ہے، ٹھیک ہے، غازی عباس کو آپ نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا العبد الصالح، ان کی عبودیت کا مقام لائق سلام ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے ہماری۔ اسی طرح جب ہم معصوم کو سلام کر رہے ہیں تو بزرگان کہتے ہیں کہ جس مقام کو سلام کر رہے ہو اسی مقام سے وہ نورانیت لے کر آ رہا ہے، اسی مقام سے۔ دیکھیں اب آپ جیسے ہم دعا کی بات کر رہے تھے، جوشن کبیر کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جس فقرے کو آپ اٹھائیں گے وہ ایک خاص چیز کے بارے میں نشاندہی کر رہا ہے، ایسا لگتا ہے ایک فیض خاص ہے جو صرف اس جملے کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے۔ ہر جملہ ایک خاص نورانیت، ایک خاص نوازش اللہ کی لے کر آ رہا ہے۔ اسی طرح سلام، ٹھیک ہے، اب آپ کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل خاندان نبوت آپ پر سلام ہو، خاندان نبی نہیں،
آپ کہہ رہے ہیں خاندان نبوت آپ پر سلام، اس خاندان سے آپ کی نسبت کا اقرار کر رہا ہوں کہ آپ رسول اللہ کے بعد عالم بالا سے ارتباط رکھتے ہیں، متصل ہیں اپنے خدا سے، آپ ہیں خلیفۃ اللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اقرار آپ کر رہے ہیں کہ اے وہ ہستیوں آپ پر سلام ہو جو عالم غیب سے جڑی ہوئی ہیں۔ اب اگر یہ مان لیا جاتا کہ جڑے ہوئے ہوئے ہیں، خلیفۃ اللہ جڑا ہوا ہے، تو جو جڑا ہوا ہے وہ خود بخود اس پر فضیلت رکھتا ہے جو ڈسکنیکٹڈ ہے۔ دیکھیں آپ کیا کہہ رہے تھے سرکار، ہم نے کہا جب مولا علی نے فرمایا کہ لقد سمعت رنۃ الشیطان، میں نے سنا شیطان کا نالہ، میں نے کہا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرما رہے ہیں وہ چیخ ہے شیطان کی، یا علی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، گھبرانا نہیں ہے، مقام خلافت الہی، نبی بھی اللہ کا خلیفہ ہے، وسیع بھی اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا کام ہے کتاب لانا، شریعت لانا، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتلانا، اس کا کام ہے مخلوق کو اس پر باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا۔ نئی شریعت کی ضرورت نہیں ہے، نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کو باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھ رہے تھے مجھے 1000 باب تعلیم کیے مولا علی فرما رہے، اور ہر باب سے میں نے 1000 باب نکال دیے۔ وہ اجمالی بتا رہا ہے کنسائز کر کے، یہ اس کی تفسیر کر رہے ہیں۔ محشر تک ضرورت ہے کہ تفصیل کی جائے اس کی۔ ابھی کتنے ہی سارے ایشوز ایسے آنے ہیں جو ان کی زندگی میں نہیں آئے، کون بتلائے گا کہ حل کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا عزیزان کے مقام خلافت الہی، یا علی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو۔ فرق کیا ہے؟ فرما رہے کہ تم نبی نہیں ہو بلکہ تم میرے وسیع اور وزیر ہو۔ گھبرانا اس میں ہمیں نہیں گھبرانا، شیعہ کو مقام خلافت الہی میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ گھبرائیں وہ اہل سقیفہ جن کو کنیکشن پہ یقین نہیں، ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارا تو مسئلہ واضح ہو گیا۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ کیا دیکھنے والا اے علی تم وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے بات؟ جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، جو میں دیکھ رہا ہوں۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم سمجھانا چاہ رہا ہے؟ ہم اس پہ بات کر رہا ہے، وہ باطنی معنی کیا ہے اس معاملات کے، کہ دیکھنے والا اسی طرح سننے والا نہ سننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیا کہیں گے ہم؟ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ نابینا اور بہرے افراد کی تذلیل کر رہا ہے؟ نہیں بھائی، بتلانا چاہ رہا ہے کہ تمہارا معیار کیا ہونا چاہیے۔ جو عالم غیب کو دیکھ رہا ہے، جو عالم غیب سے سن رہا ہے، وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا جو نہیں کر سکتا یہ کام، جو کہہ رہا ہے مجھے گائیڈ کر دینا اگر میں ادھر ادھر ہو جاؤں۔ آپ کو ہادی بنایا تھا، آپ کہہ رہے ہیں میری ہدایت کر دینا، تو فائدہ کیا ہوا وہاں بیٹھنے کا؟ یا علی مدد۔ اور ہوا یہی عزیزان گرامی، ہوا یہی کہ امت، جیسے میں کہہ رہا تھا، اگر انکار کر دیا مقام اس اہل بیت سے، اس اہل بیت کے اس مقام کا کہ وہ ارتباط میں، اگر خاندان نبوت نہیں مانا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو اللہ کا خلیفہ نہیں مانا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کا رابطہ منقطع ہو گیا، اب اللہ نے چھوڑ دیا مخلوق کو اس کے حال پر۔ اب وہ جو فلسفہ اور عرفان کی دلیل ہے کہ فیض آ ہی نہیں سکتا پروردگار کا جب تک وہ فیض لینے والا کامل خلیفہ موجود نہ ہو، وہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے حق کے لیے احتجاج کرو اپنے مخالفین سے سورہ قدر کے ذریعے سے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ملائکہ نازل ہوتے ہیں آسمان سے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ قدر کے ذریعے اپنے مخالفین سے احتجاج کیا کرو، دلیل قائم کرو، یعنی امامت پر سورہ قدر کے ذریعے سے۔ ملائکہ نازل ہو رہے ہیں شب قدر میں، ٹھیک ہے؟ سورہ قدر کیا کہہ رہی ہے؟ کوئی تو میزبان موجود ہے کہ جس کے پاس ملائکہ آ رہے ہیں۔ وہ کون ہے جس کی استطاعت اتنی ہے کہ ملائکہ نازل ہوں اس کی خدمت میں؟ یہ ہے مقام خلافت الہی۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ یا علی مدد۔
تو مقام خلافت الہی تو ظاہر ہے اب تو میں وہاں تک تو پہنچا ہی نہیں، مختلف الملائکہ جہاں کہنا تھا سلام و آپ پر اے ملائکہ کے رفت و آمد کا مقام، وہاں تو ابھی آیا ہی نہیں میں، کیونکہ ابھی ہم السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ پہ تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو معصوم فرما رہے ہیں احتجاج کیا کرو اس کے ذریعے سے. وہ کون ہے جو، کیونکہ ملائکہ کا جو مقام ہے، مقام ان کا لمیٹڈ ہے. ہر ملک خلاصتاً یہ ہے کہ ایک قسم کا مظہر ہے، کسی کے ذمہ بارش ہے، کسی کے ذمہ کچھ ہے. لیے کہاں سے یہ؟ کسی کل سے لیے ہیں نا. کل وہی ہے جس کے آگے کہا تھا سجدہ کرو، وہ ہے مقام خلافت الہی. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. ٹھیک ہے نا؟ وہ آدم نے کہاں سے لیا؟ جس کے پاس کل تھا اس نے دیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ الگ بحث ہے کہ اب کیا پڑھا جائے اور کیا. بہرحال ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر. وہ جو سارا معاملہ ہے کہ شہزادی دنیا سے گئی ہیں، معصوم فرما رہے ہیں کہ ملک متواتر آتا رہا جانے کے بعد، سرکار کے جانے کے بعد آتا رہا، احوالات لکھواتا رہا، علی نوٹ کرتے رہے. مصحف فاطمہ وہ ہم اہل بیت کے پاس ہے، وہ ایک راز ہے امامت کا. شیعوں کا قرآن الگ ہے، قرآن نہیں ہے، وہ مصحف فاطمہ ہے. آپ کے ہاضمے میں اتنی تاب نہیں ہے کہ آپ برداشت کر سکیں کہ فاطمہ زہرا پر ملک آتا. سورہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ آیا مریم کے سامنے، وہاں اعتراض آپ کو نہیں ہوا. ابراہیم کے پاس آئے، ان کی وائف سن رہی ہیں، کیا خوشخبری سنا رہے ہیں وہ کہ ابراہیم جلد آپ کو بیٹا ہوگا. کیا کہہ رہا قرآن؟ کہ وہ ہنسنے لگیں کہ اس عمر میں ہوگا. تو کیا ہے؟ ملک کو دیکھ رہی ہیں نا، وہ ملک کی بات سن رہی ہیں، پیغام پہنچ رہا ہے ان تک. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ کی والدہ کو الہام، ہم نے وحی نازل کی ڈائریکٹ بغیر ملک کے. وہ قبول ہے. جس جنت کی مکین ہے موسیٰ کی والدہ، جس جنت کی مکین ہے مریم سلام اللہ علیہ، اس جنت کی سردار ہے فاطمہ زہرا. یہ ایک آپ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا. اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم عجل فرجہم. پروردگار کہہ رہا ہے کہ شہد کی مکھی پر ہم نے اس کا وظیفہ الہام کیا. آپ کو فاطمہ زہرا پر اعتراض ہو رہا؟ تو بات ساری یہی عزیزان گرامی کہ ہمیں سقیفہ کے جو افکار ہیں، جو ہم تک، کیونکہ ہم لا محالہ ان معاشروں میں زندگی گزارتے رہے کہ جن میں ہم تک پہنچی ہیں وہ چیزیں، اور ہمارے لاشعور میں ان سے ہمیں نجات حاصل کرنی ہے، ڈی کوڈ کرنا ہے، اپنے آپ کو ری پروگرام کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ اصل معرفت اہل بیت کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہاں تو انشاءاللہ گفتگو پھر کبھی ہوگی. اب جو نقطہ ہے یہاں پہ وہ ہے کہ یا علی، سرکار کیا کہہ رہے ہیں مولا علی کہ غار حرا میں میں کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ خطبہ 192 غالباً 192، کہ میں سن رہا ہوں چیخ، میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم دیکھ رہے ہو، جو میں سن رہا ہوں وہ تم سن رہے ہو، لیکن تم نبی نہیں ہو، میرے وزیر ہو. علی کی عمر کتنی ہے ابھی؟ علی کی عمر کتنی ہے؟ سرکار کی عمر 40 ایئرس، 30 ایئرس کا ڈیفرنس ہے تقریباً. 10 سال 10 ایئرس، 10 سال علی کی عمر ہے، رسول کی عمر ہے 40 سال. یا علی جو میں سن رہا ہوں، معلوم ہوا کہ خلافت الہی میں عمر کی قید نہیں ہوا کرتی. یہی اعتراض کیا تھا نا کہ علی تو تم تو ابھی کم سن ہو، تو بڑوں کی بات مان لو. اب میں کیا کہوں اور اس سے زیادہ؟ خلافت الہی کو اگر سمجھا ہو، کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ چلیں گے سورہ مریم کی طرح، ایک دفعہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا محمد محمد. یحییٰ علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمُ صَبِيًّا، ہم نے یحییٰ کو بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی. بچپن میں. ایک مثال ہو گئی کہ عمر کی قید نہیں. خلافت الہی کی منزل ہم سمجھ رہے ہیں، نبی بھی اللہ کا خلیفہ ہے، حجت ہے اس کی، وسیع بھی خلیفہ ہے نا، اللہ کا خلیفہ ہے. واضح ہو گئی بات. اور 100% کنیکشن ہم ڈسکس کر چکے بار بار کہ جتنا یہ کنیکٹڈ ہے 100% اس کو بھی ہونا چاہیے، ورنہ اتنے ہی اعتبار سے وہ امت کی ہدایت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا؟ اور اطاعت کبھی بھی کامل نہیں ہو سکتی، کیونکہ بندے کو یقین ہی نہیں ہے
کہ شاید جو کہہ رہے ہیں وہ نعوذ باللہ یہی ہے نا مسئلہ سارا. تو 100% کنیکشن ہم کہہ چکے. اب سورہ مریم ہی کی دوسری جو اگزامپل ہے وہ ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. تو عزیزان گرامی اب معاملہ سارا یہ ہے کہ وہ آئے ہیں, شہزادی مریم اللہ کے حکم سے گئی ہیں, کچھ عرصے نظروں سے اجل رہی ہیں, بعد میں لوٹی ہیں, ان کی آغوش میں ایک بچہ ہے. اب دیکھنے والے پریشان ہیں اور سوالات ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو سوالات جو ہو رہے ہیں تو ان کو پروردگار کا کیا حکم تھا کہ اپنے بچے کی طرف اشارہ کر دینا. اس سارے سینیریو کو ہم ذرا سا کوشش کریں انالائز کرنے کی بے حول و قوہ الہی کہ بات ہو کیا رہی. تو وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ہوا کیا, سورہ مریم کی آیت نمبر 29 ہے. کہنے لگے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ, فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ یعنی اشارہ کیا مریم نے اس بچے کی طرف. جب یہ سوال ہوا کہ بھائی کون ہے, اور تم تو مطلب انہوں نے پہلے بتایا ہے سارا سورہ میں کہ تم تو اتنے اچھے خاندان سے اور نعوذ باللہ کیا کیا, اب شکوک و شبہات ہیں ان کے ذہن. مریم کیا کری ہے, بچے سے پوچھو, اشارہ اس کی طرف کیا. تو جواب کیا دیا, قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گہوارے میں ایک بچہ ہے. سمجھ رہے ہیں, گہوارے میں ایک نومولود سے ہم کیسے بات کریں. بلا فاصلہ اب یہ ہو رہا ہے سب, ایک ہی آیت ہے نا, اس سے پتہ چل رہا ہے بیچ میں گیپس نہیں ہے. ابھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کہنے لگا قال انی عبد اللہ اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب کیا کہہ رہا ہے کہ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ گہوارے سے آواز آئی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے کتاب عطا ہوئی ہے, مجھے نبی بنایا گیا ہے, میں ابھی گہوارے میں ہوں. بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. تو کتنے اسرار و رموز ہیں اس کے اندر. اب معلوم ہے کہ ایک تو ابتدائی جو ہے وہ معجزہ ہے, والد کے بغیر پہلی دفعہ اس طرح سے ہوا کہ آدم علیہ السلام آئے تھے اور ایک یہ ہیں. تو اب معلوم ہے آگے جو معجزے دکھلائیں گے, کیونکہ جیسے ہم نے کہا کہ کتنے اسما کے مظہر قرار پائے عیسیٰ علیہ السلام. اس میں اللہ کا شافی, ٹھیک ہے, مظہر قرار پایا عیسیٰ, شفا دو, شفا دینے والا. اللہ کیسے دیتا ہے اس کو دیکھو, مبروز کو شفا دے دی. اس میں اللہ کا حیات دینے والا ہے, کیسے دیتا ہے, عیسیٰ مردہ کو کہہ رہے ہیں قم بیزنی, وہ کھڑا ہو جاتا ہے, زندہ ہو جاتا ہے. کتنے اسما کا مظہر ہے, ٹھیک ہے نا. اب معلوم ہے کہ آگے کیا خطرات پیش آئیں گے. پہلا ہی جملہ یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. بندہ ہی سمجھتے رہنا, سمجھ رہے ہیں نا, بندہ ہی سمجھتے رہنا. پہلا جملہ جو بولا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ. اب مامون رشید کا دربار ہے, جاسلیق نصرانی اس میں ہے موجود, اور مناظرہ رکھا گیا امام رضا علیہ السلام سے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ درود بھیج دیے گا مولا کی ذات گرامی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہو کیا رہا ہے, مولا کہہ رہے ہیں کہ شروع کرو. اب ظاہر ہے مناظرے کا ظاہر تو یہ ہے کہ میں بہت علم دوست خلیفہ ہوں, اور باطن یہ ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا آ جائے جو ان کو لاجواب کر دے. یہ تو صحیح ہے نا, سمجھ میں آ رہا ہے, صحیح ہے. مولا رضا کہہ رہے ہیں کہ شروع کرو جاسلیق. تو اس نے کہا کہ بھائی شروع تو بعد میں ہوگا, پہلے ایک مسئلے کو تو حل کریں. وہ مسئلہ کیا تھا, اس نے صحیح بات کی بالکل. اس نے کہا میں آپ کی کتاب پر تو ایمان ہی نہیں رکھتا, تو بات ہم کیا, کامن گراؤنڈ کیا ہے بات کرنے کا, بات ہوگی کیسے. مقام خلافت الہی کو سمجھیں, ٹھیک ہے نا. مولا کیا کہہ رہے ہیں جواب میں, اگر ہم انجیل سے بات کریں تو کیسا رہے. اب سرکار انجیل پڑھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے زیادہ انجیل ان کو معلوم. دلیلیں دے رہے ہیں سرکار کے دوسرے انبیاء نے بھی اتنے معجزے دکھلائے, ان کو کیوں تم نہیں مانتے, خالی عیسائی کو کیوں خدا, ساری بات. خیر ہوتا رہا ایک مقام پہ آ کے کہنے لگے مولا رضا علیہ السلام, خلاصہ اب کروں کیونکہ وقت نہیں ہے عزیزان گرامی. خلاصہ یہ ہے کہ مولا نے کہا آخر میں کہ دیکھو بہت اچھے انسان تھے عیسیٰ, کیا کیا کوالٹیز تھی اس میں, بس عبادت نہیں کرتے تھے, بندگی نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر, لرز گیا جاسلیق. اتنا بڑا میں آپ کو عالم سن رہا تھا, سمجھ رہا تھا ابھی تک, اتنا آپ نے مظاہرہ کیا علم کا, سب پر آپ نے اس بات سے اپنی پانی پھیر دیا. مولانا نے کہا اچھا کیوں, ہم نے ایسا کیا کہا بھائی, آپ کہہ رہے ہیں وہ عبادت نہیں کرتے تھے, ان کی عبادت تو مشہور ہے, ان کے فاقے مشہور ہیں, ان کے روزے مشہور, ان کی نمازیں مشہور ہیں.
مولانا نے کہا تو اگر وہ عبادت کرتے تھے تو کس کی کرتے تھے؟ اگر خدا تھے تو ان کو عبادت کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اب تم کہو گے عبادت کرتے تھے اس خدا کی، اس کا مطلب وہ بندہ سمجھتے تھے اپنے آپ کو. اگر وہ بندہ سمجھتے تھے تو تم خدا کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سلامت رہیں یا علی مدد. اب عزیزان گرامی، جب خلافت الہی کو چھوڑ دیا اور اس بات کے قائل ہو گئے کہ اب آسمان اور زمین کا کوئی رابطہ نہیں، ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ 100 سال تک حدیث لکھنے پر بین. ٹھیک ہے نا. اب انسان لاجک کیا کہتی ہے کہ جیسے ہی کوئی بڑی ہستی جائے، آج بھی یہ ہوتا ہے، اورل ہسٹری پروجیکٹ شروع کرتی ہیں NGOs. کیا کرتی ہیں؟ پارٹیشن کی ایگزامپل، انڈیا پاکستان کا پارٹیشن، کیونکہ وہ جنریشن جنہوں نے وہ معاملہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، وہ جا رہی ہیں، دنیا سے رخصت ہوتی جا رہی ہیں، تو چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ڈیٹا آرکائیو کر لیں، محفوظ کریں، آنکھوں دیکھے واقعات کیا ہوا، کس کے ساتھ کیا ہوا بیان کریں. ہسٹری ریکارڈ ہوتی ہے، جتنی جلدی ہو سکے اس واقعے کو محفوظ کر لیا جائے. عقل تو یہی کہتی ہے نا. الٹا حدیث نہیں لکھی جائے گی. کیوں؟ پیچھے کیا تھا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے نا کہا تھا. تو حدیث سارا سینسر بورڈ بیٹھا ہوا ہے، اب حدیث نہیں لکھی جا رہی. اتنا بڑا ظلم ہے اللہ کے رسول پہ. 100 سال بعد وہ آیا عمر ابن عبدالعزیز، اس نے کہا کہ نہیں اس کام کو شروع کرو دوبارہ، چھوڑو. خیر، کتنا بڑا نقصان ہو گیا. پہلے ہی خلافت الہی کا انکار کیا، اب اتنے سارے جو مسائل آ رہے ہیں بعد میں وہ تو موجود ہی نہیں ہے اس طرح سے اس میں، اور پھر 100 سال کا بین بھی ہے اس پہ. تو اب کیا کریں گے؟ اب اپنی عقل لگانا پڑے گی. اگر عقل میں اتنی استطاعت ہوتی تو یا رسول اللہ آپ جاتے ہوئے یہ نہیں کہتے انتی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و اطرتی، کتاب اور اطرت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی اگر عقل میں اتنی استطاعت ہوتی انسان کی. نتیجہ کیا ہے؟ وہ مشہور آدمی جو بیٹھے ہیں، آپ سب نے سن رکھا، صرف عقل کی جو بات ہو رہی ہے جس کو قیاس کہتے ہیں، قیاس، اس کو ذرا دیکھیں، کیونکہ معصوم کے مقابلے پہ جو چیز لائے ہیں وہ اس کو آپ دیکھتے رہیں کیا لائیں. ایک چیز ہے قیاس، کہ ہم اپنی عقل سے جو ہے وہ کر لیں گے معاملے کو حل. اچھا کیا کریں گے؟ اب وہ آ گیا مولا کے سامنے، مولا نے کہا کہ فتویٰ دیا کرتا ہے، کہا فتویٰ دیا کرتا ہوں. کیسے؟ قیاس کیا کرتا ہوں. اچھا. مولانا نے کہا اب تیری عقل جو قیاس جس سے تو کرتا ہے، یعنی عقل سے کام لیتا ہے نا اپنی، ابھی اس کا امتحان لیتے ہیں. پھر مولانا نے کیا کہا؟ یہ بتا کہ قتل زیادہ بڑا گناہ ہے یا فلاں گناہ؟ فلاں گناہ سے سمجھ گئے آپ، کیونکہ ممبر کا احترام ہے. تو کہہ رہے ہیں قتل زیادہ بڑا گناہ ہے. اپنی عقل سے انہوں نے سوچا، یہ عقل جو معصوم کے مقابلے میں آئی ہے، اب معصوم کے مقابلے میں جو چیز آئے گی اس کے لیے ذلت سزاوار ہے. ٹھیک ہے نا، ذلت سزاوار ہے اس کے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ عقل جو قیاس جس عقل سے ہو رہا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ورنہ وہ جو ہماری ڈیفینیشن ہے عقل کی، ہم کہتے ہیں یہ بھی انہی کے نور کی ایک کرن ہے جو ہمارے باطن میں رکھی گئی. ٹھیک ہے، ہمارے لیے پروردگار نے ایک روشنی قرار دی ہے ان کی شکل میں، وہ نہیں ہے جو ان کا مقابلہ کرے. ٹھیک ہے نا. مولا کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی وہ گناہ فلاں اور قتل دونوں میں سے کون سا بڑا؟ کہہ رہا ہے قتل بڑا ہے. مولانا نے کہا اس پہ 2 گواہ کیوں رکھے اور فلاں گناہ پہ 4 کیوں رکھے؟ اگر وہ زیادہ بڑا گناہ ہے تو گواہ اس میں زیادہ ہونے چاہیے تھے. اب خاموش. مولا کہہ رہے ہیں کہ وہ مادہ تولید زیادہ نجس ہے یا مثلا یورین؟ کہہ رہے ہیں یورین سے زیادہ نجس تو کچھ نہیں. مولانا کہا اس پہ غسل واجب کیوں نہیں ہوتا؟ طہارت سے کیوں کام ہو جاتا ہے؟ اس پہ غسل کیوں واجب ہوتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا عقل؟ یہ میتھمیٹیکل لاجک سے اپنی لا رہا تھا نا فتویٰ. اب بتا اس کا جواب کیا ہے؟ تیسرا سوال مولانا نے کیا، بتا نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ نماز سے بڑا تو کچھ نہیں، نماز ہی ہے. مولانا نے کہا کیوں خواتین کو اسپیشل ڈیز میں نماز کی چھوٹ ہے لیکن روزہ رکھنا پڑے گا؟ تیری عقل کے حساب سے تو پھر اگر نماز بڑی چیز تھی تو اس کو واجب ہونا چاہیے تھا ہر صورت کہ وہ اس کی کمپنسیشن کرے. اب جواب نہیں ہے. مولانا نے کہا قیاس کرتا ہے تو، دین کی بنیاد قیاس پہ نہیں رکھی گئی. سب سے پہلا قیاس کرنے والا ابلیس تھا کہ مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے. یہ قیاس تھا عزیزان گرامی. دیکھ رہے ہیں آپ
کیا کس مشکل میں مبتلا ہوئی ہے امت خلافت الہی کو جھٹلا، خاندان رسالت سے، خاندان نبوت سے منہ موڑ کر، رابطہ کیسے منقطع ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب جن مسائل میں مبتلا ہوئے ہیں، ایک مسئلہ میں اور ڈسکس کروں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. دیکھیں فقہی مسائل میں جب یہ مبتلا ہوئی ہے امت تو کتنی مشکل کشائی کی ہے مولا علی نے. بھرے پڑے ہیں معصومین نے، کتنے واقعات بھرے پڑے ہیں. اب کیا کیا پڑھیں اس محدود اعتقادی مسائل میں کیا کیا معاملات پیش آئے ہیں. اللہ ہو. فقہی مسائل کی ایک الگ داستان ہے. وہ مثلا جو ہے 4-5 آدمی آ رہے ہیں، ایک ہی گناہ کر رہے ہیں، ایک ہی سزا سنائی جا رہی ہے. مولا کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ اب کل آپ نے سنا تھا نا، چاروں کے چاروں مقتول ہیں، دیت الگ الگ. اسی طرح ایک دفعہ چاروں، وہ گناہ وہی ہوتا تھا معمولاً جو اس زمانے میں زیادہ مشہور گناہ ہوتا تھا. تو اب مسئلہ کیا ہے بھائی؟ مولانا نے کہا نہیں، سزا ایک کیوں سنائی؟ وہ گناہ ایک تھا. ایسے تھوڑی ہوگا. ایک میں معاملہ میرڈ کیس ہے، وہ ایک ان میرڈ کا کیس ہے، ایک غلام ایک دیوانہ ہے، چاروں کی سزا الگ الگ. ایک مرتبہ پریگننٹ خاتون کو لایا گیا، ان کو کہا کہ فوراً ان کو، اب خواتین کو سزا دینے میں انہیں زیادہ جلدی ہوتی کہ ان کو فوراً سے، کمزور افراد پر جو ہے نا وہ دیکھیں. اگر اب کیا بتاؤں میں اور کیا نہ بتاؤں. ایک دفعہ درود بھیجیں محمد والے محمد پر. سزا سنا دی گئی. مولا اب یہ وہ جو بچہ جس کی حفاظت کے لیے علی خاموش ہے، کہہ رہے ہیں علی تو مدد کیا کرتے تھے. اس مدد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان سے راضی تھے. اس مدد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان سے راضی تھے. یہی دلیل آپ کو دے رہے ہیں نا وہ آج کل. علی کا عین بھی نہیں سمجھا آپ نے. علی اس نوزائیدہ بچے کو بچانے میں انٹرسٹڈ ہے جس کا نام ہے دین اسلام، جو اس کے رسول کی برسوں کی محنتوں کا ثمر ہے، جس میں پتھر کھا کھا کے اس رسول نے تبلیغ کی تھی. بی بی نے کہا تھا بیٹھ تو گئے اس اونٹنی پر، سنبھال نہیں سکتے، نہیں سنبھل رہی، سزا دے دی اس کو. مولا کہہ رہے ہیں اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے شکم میں ہے؟ کیسے سزا سنا دی تم نے؟ انتظار کرو کہ پہلے وہ بچہ دنیا میں آ جائے. اللہ اکبر. علی نہ ہوتے تو میں. ایک دفعہ درود بھیجیے گا محمد والے محمد پر. جل فرجم. تو عزیزان گرامی، یہ تو فقہی مسائل کا ایک الگ داستان، ایک الگ باب ہے، اور علیحدہ سے گفتگو اس کے لیے منعقد کی جا سکتی ہے. اب یہ رہ گیا معاملہ اعتقادی مسائل کا. مشکل ترین مسائل. کیوں؟ کیونکہ اب حکومتیں پھیل رہی ہیں، سرحدیں بڑی ہو رہی ہیں اسلام کی. ٹھیک ہے نا، بڑی فتوحات ہوئی ہیں بھائی. کیا بات. اس کے نتیجے میں ہو کیا رہا ہے؟ اب دوسرے کلچر سے انٹریکشن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دوسرے کلچر سے انٹریکشن ہو رہا ہے تو جو دوسرا لٹریچر آ رہا ہے، دوسرا ڈیٹا آ رہا ہے، اس سے سوال جواب ہو رہے ہیں. اب وہ گریک جو ہے وہ ساری چیزیں میتھولوجی کی ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں. اور اس ویکیوم کو بھرنے کے لیے کیا کیا؟ اب جو اہل بیت کو آپ نے چھوڑا ہے، خلیفۃ اللہ کو، اس ویکیوم کو بھریں گے نا کسی طرح. دوسرے مذاہب سے ٹرانسلیشن کرواؤ. بڑی دلچسپ ہے تاریخ اسلام. اور اس کے بدلے ہیوی اسٹائپنڈز اور ہیوی یعنی ریوارڈز دینا شروع کر دی. وہ ٹرانسلیٹر ہی بن گئے لوگ کتنے سارے اس چکر میں کہ بیت المال سے جو ٹرانسلیٹرز کو مل رہا تھا دوسری زبانوں کے، کھول دیے انہوں نے خزانوں کے منہ. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کی طرف مائل نہ ہو لوگ. کسی طرح اس ڈیٹا کو بھرو جو دوسرے مذاہب میں، دوسرے میتھولوجیز میں. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ کیا پیش آیا سامنے؟ جبر اور قدر. بڑا مشہور ہے یہ مسئلہ اور بڑا مشکل مسئلہ ہے، پیچیدہ. اگر ہماری زندگیوں میں بھی حل نہ ہو تو ہماری ڈیسیجن میکنگ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. ہماری چیزوں کو پرسیو کرنا، ہم کیسے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، یہ اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اتنا کی مسئلہ ہے. کیا مسئلہ ہے؟ انسان آزاد خلق ہوا یا مجبور ہے؟ انسان کے پاس فری ول ہے یا انسان ڈیسٹنڈ ہے؟ اس کا پہلے سے لکھ دیا گیا ہے تقدیر، سب کچھ، اب کچھ نہیں ہو سکتا. وہ مجبور ہے، باؤنڈ ٹو ہیپن. جو سیاستیں بعد میں آئیں، اب جلدی جلدی نکلنا ہے، جو سیاستیں بعد میں آئیں ان کے لیے بہتر عقیدہ کیا تھا کہ لوگوں کو یہ باور کروایا جائے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. کتنی بار سنا آپ نے پاکستان میں سیلاب آ گیا، اللہ کی مرضی یہی تھی. نہیں، زمیندار نے بند کھولا ہے، آپ کو کھیتیں اجاڑ دی اس نے اپنی زمینیں بچانے کے لیے، غریبوں کے شہر اجاڑ دیے پورے پورے. یہ اللہ کی مرضی ہے؟ نہیں ہو سکتی اللہ کی مرضی. اس کی خطا ہے وہ جس نے کیا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب مسئلہ سمجھے. کیوں حکومتوں نے یہ چاہا
جب حکومتوں یہ عقیدہ رائج کروانا چاہا کہ آدمی اس بات کو باور کرے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اب کیا ہے؟ اب اگر دشمن علی خلیفہ بن کر بیٹھا ہے تو لوگوں کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ یہ مان لیں کہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اب اگر حسین شہید بھی کر دیے گئے تو آج تک وہ چیک کے رومال والے مفتی، اللہ کی مرضی آخرکار یہی تھی۔ اللہ اکبر، کس جہت سے بات ہو رہی؟ آدمی اگر ٹریفک سگنل توڑ دے اور پولیس والا آئے اور وہ یہ کہے کہ اللہ کی مرضی یہی تھی تو وہ کیا جواب دے گا؟ تمہاری عقل قبول نہیں کرتی اس بات کو، مالک و مختار ہو تم، کیسے تم نے اللہ پر رکھ دیا سا؟ تو حکومتوں نے، سیاستوں نے یہ چاہا، آج بھی یہی ہے عزیزان گرامی، آج بھی سیاستوں کا اس عقیدے سے مطلب نکلتا ہے کہ بس آدمی یہ مان لے جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، فلاں زیارت پر جا رہا ہے، وہ دروازے کھول دیے گئے، دیکھو اللہ نے کتنی عزت دی۔ اللہ نے عزت نہیں دی، یہ اس کی سیاسی قوت کی عزت ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی مدد، حیدری، یا علی محمد و آل بیت محمد، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم۔ تو بہت ہی پیچیدہ، بہت ہی کمپلیکس مسئلہ، حکومتوں نے اس کو فروغ دیا، آج تک ہماری رگو پے میں گھسا ہوا ہے، ہمارے اندر گھسا ہوا ہے۔ نجات حاصل کرنا وبال ہے اس مسئلے سے۔ معصوم کیا کہہ رہے ہیں؟ معصوم کو لوگوں نے آ کے کہا مولا، بعض کہہ رہے ہیں مجبور ہے، بعض کہہ رہے ہیں کاملاً آزاد ہے۔ وہ دوسری ایکسٹریم کہ اللہ کی طرف سے کچھ ہے ہی نہیں، اب اللہ نے چھوڑ دیا بندوں پر، جو جائے کرتے رہیں۔ یہ قدریہ ہو گئے، دوسرے وہ جبریہ ہو گئے کہ سب اللہ کی طرف سے، انسان مجبور ہے۔ یزید مجبور تھا حسین کو نعوذ باللہ شہید کرنے پہ، اس کو بھی کلین چٹ دے دی۔ اللہ، معصوم کے پاس لوگ آئے، مولا یہ مسئلے چل رہے ہیں آپ؟ مولا نے کہا الامر بین الامرین، حقیقت ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے۔ دیکھیں مولا کائنات کیا کر رہے ہیں؟ پتے جھاڑ رہے ہیں، کسی کے باغ میں مزدوری کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جس روز الیکٹ کیا ہے خلیفہ، الیکٹ لفظ یوز کر رہا ہوں اس لیے کہ امام پھر بھی نہیں مانا تھا، بعد میں اپنے ووٹ کا احسان جتا رہے تھے لوگ، یہی ہو رہا تھا نا۔ تو مولا نے کیا کہا تھا کہ اگر اللہ نے عہد نہیں لیا ہوتا ہم سے کہ میں اس پوسٹ کے ذریعے سے مظلوم کو ظالم سے اس کا حق دلا دوں، تو تمہاری ابن عباس یہ جو جوتی ہے نا، یا میری اپنی جوتی کی جو تسمہ وہ ٹوٹا ہوا تھا اس کو جوڑ رہے تھے، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اتنی بار جوڑ چکے تھے مولا۔ تو مولا مثال یہ دے رہے تھے کہ اس جوتی سے بھی زیادہ اس کی جو ہے کوئی فیس ویلیو میرے نزدیک نہیں ہے اس حکومت کی، صرف یہ وسیلہ ہے حق ادھر سے ادھر کرنے، فیس ویلیو نہیں ہے وہ پھر کسی روز۔ اب کیا کہہ رہے ہیں مولا؟ یا علی، اب مولا کام کر رہے ہیں، باغ میں پتے جھاڑ رہے ہیں، وہ آیا، یا علی انسان آزاد ہے یا مجبور ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں ایک ٹانگ اپنی بلند کرو، کر لی، کہا دوسری اٹھاؤ، کہا لی نہیں ہو سکتا، گر جاؤں گا، کہا اتنا ہی آزاد ہے بس۔ ٹھیک یا علی، ٹھیک ہے نا؟ بقول طالب جوہری کہ اتنی جلدی میں یہی جواب، مطلب اس میں کنسائز فارم میں بتا دیا۔ مولا رضا کہہ رہے ہیں الامر بین الامرین، حقیقت ان دونوں چیزوں کے درمیان ہے، کیا؟ نہ کاملاً مجبور ہو نہ کاملاً آزاد ہو۔ ٹھیک ہے، مسئلہ پیچیدہ۔ اب ایک آ گیا قدریہ، اس نے کہا کہ کاملاً آزاد ہے۔ عبد الملک بن مروان، اب یہ سارے دشمن اہل بیت کیا کرتے تھے آخر میں؟ سرحدیں تو آپ پھیلا رہے ہیں، مال بٹور رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، بادشاہتیں بنا رہے ہیں، اپنی علمی خلا کیسے پور کریں گے؟ وہاں سے خط لکھ رہا ہے امام محمد باقر علیہ السلام کو مدینے، اللہم صلی علی وجل فرجوں، اور وہاں کہہ رہا ہے کہ اب وہ آ گیا قدریہ مذہب والا، وہ عجیب و غریب مولا افکار پھیلا رہا ہے، آپ فرزند رسول ہماری مدد کریں۔ مولا اب بات یہ ہو رہی تھی کہ خلافت الہی میں عمر کی قید نہیں ہے، وہ جھولے میں بھی نبی تھا، ٹھیک ہے نا، وہ جھولے میں بھی نبی تھا۔ تو اب جو افضل الانبیاء کا خلیفہ ہے اس کے لیے یہ سزاوار ہے۔ 10 سال کی عمر میں مولا کیا کہہ رہے ہیں، اور 10 سال تو پھر بھی 10 سال ہیں، اس سے پہلے کے معاملات تو ہم تک پہنچے نہیں۔ جس کو یہ کہہ کے سلام کر رہے ہوں مولا ہیں محفل میں، مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں؟ سلام اس پر جو اپنے باپ سے 40,000 سال پہلے خلق کیا گیا۔ اب اس کی عمر کا کیا حساب کرے گا انسان؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اب کیا ہو رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ بھیجیں، سرکار امام باقر علیہ السلام بھیج رہے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کو،
کہ بیٹا آپ جائیے. سرکار جاتے ہیں شام، مدینے سے شام. عبد الملک کے پاس پہنچتے ہیں، وہ ان کو دیکھ کے ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کنیکشن کا نہیں ہے. کہنے لگے کہ وہ تو بڑا ہی ماہر مناظرہ کرنے والا ہے، آپ ابھی کم سن ہیں. مولا کہہ رہے ہیں آپ مناظر رکھیے، فکر نہ کیجیے. چند منٹ میں یہ معاملہ آ گیا، مناظرہ رکھا گیا. وہ آ گیا قدریہ مذہب کا جو آدمی تھا. عقیدہ کیا ہے کہ کاملاً مالک و مختار ہے مخلوق، کوئی اللہ کا اس میں عمل دخل نہیں ہے. چھوڑ دیا اللہ نے مخلوق کو اس کے حال پہ، ہماری اصطلاح جو کرنا ہے کرو. سرکار نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ سورہ حمد کی تلاوت فرمائیے. اب وہ پڑھ رہا ہے، سورہ حمد پڑھ رہا ہے. کہاں تک پہنچا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. مولانا نے کہا یہی رک جاؤ. کہہ لیں جی کیا ہوا؟ کہنے لگے اگر آپ کاملاً مالک و مختار ہیں اور اس کی طرف سے کسی عمل دخل کے آپ قائل نہیں ہیں تو یہ مدد کس چیز کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اگر دخل اندازی کرتا ہی نہیں تو مدد کیسی مانگنا؟ مدد مانگنا بتلا رہا ہے کہ آپ اس کی دخل اندازی کے محتاج ہیں. بس جواب نہیں ہے. مسئلہ پھنسا ہوا ہے، مسئلہ پھنسا رہا، مسئلہ حل نہیں ہوا امت کا. وہ آ گئے پھر، ٹھیک ہے، جن کی پچھلی دفعہ بات ہو رہی تھی قیاس والے، ملاقات کرنی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب 5 برس کے امام موسیٰ کاظم، کم سنی کی بات ہو رہی ہے نا عزیزان کرام، ٹھیک ہے، کہ عمر کی عالم کہ عمر کی قید نہیں ہے خلاف خلیفہ خدا کے لیے، یہی کہہ رہے ہیں نا ہم. تو 5 برس کے امام موسیٰ کاظم کہہ رہے ہیں وہ آپ کے والد سے ملنا چاہتا ہوں. مولانا کا سوال بتا کیا ہے؟ اچھا آپ ہی کو بتا دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ اب وہی جبر اور قدر آپ نے ذہنوں میں رکھیں. سوال یہ ہے کہ گناہ میں جو گناہ کی کریڈٹ ہے وہ کس کو دیا جائے نا؟ یہ سوال ہے ہماری اصطلاح میں. آسان، گناہ کا ذمہ دار کون ہے؟ اللہ ہے یا بندہ ہے خود؟ اب یہ نہج فکر کی آپ سوچیں کہ امت مسلمہ کہاں کھڑی ہوئی ہے کہ بندے کو ذمہ دار قرار دیا جائے اس کا یا اللہ کو قرار دیا جائے. امام 5 برس کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ مولا کہہ رہے ہیں دیکھ 3 صورتیں ہیں، ٹھیک ہے. یا تو یہ ہے کہ کاملاً اللہ کی طرف سے ہے گناہ، بندہ مجبور ہے، جبر و قدر آ گیا نا. اگر کاملاً اس کی طرف سے 100% تو اس کو یہ حق نہیں کہ بندہ جس کام کے لیے سزاوار نہیں تھا، جس کام میں بندے کا عمل دخل نہیں تھا، اس پہ اس کو سزا دے دے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. سمجھ میں آ گئے بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. سزا تو رکھی ہے اس نے، جزا بھی رکھی ہے، وہاں سے سمجھا رہے ہیں مولا. پھر مولا نے کہا دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ شریک ہے. بھائی تھوڑا کریڈٹ اس کا ہے، یہی کہہ رہے تھے نا اللہ کی مرضی یہ ہے قتل حسین میں نعوذ باللہ. تو یا تھوڑا کریڈٹ اس کا ہے، تھوڑا بندے کا ہے. وہ جس کا بھی شریک ہوگا ہمیشہ طاقتور شریک وہی ہوگا. اب اگر ایک کام میں وہ خود طاقتور شریک ہے تو کمزور شریک کو سزا کیسی دینا؟ چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ چل رہے ہیں کہ جنت اب سزا جزا پر سے معاملہ سلجھا رہے ہیں مولا. ٹھیک ہے نا؟ پہلے کیس میں کیا ہوا؟ یا تو کاملاً کریڈٹ اسی کا ہے، آپ مجبور تھے، اس نے آپ کو گناہ میں نعوذ باللہ استعمال کر لیا. اگر ایسا ہی معاملہ تھا تو اس کی عدالت کا یہ تقاضا ہے کہ کم از کم آپ کو سزا تو نہ دے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جہنم کس لیے خلق کی ورنہ اس نے؟ اگر کامل مخلوق مجبور تھی، سمجھا رہے، اب سمجھتے رہے اس معاملے کو باریکی. دوسرا کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں وہ یا تو پارٹنر ہے گناہ میں انسان کا. اگر پارٹنر ہے تو وہ اسٹرانگ پارٹنر ہے، ہمیشہ اللہ سے زیادہ اسٹرانگ تو نہیں ہو سکتا نا کوئی، وہ ہمیشہ اسٹرانگ پارٹنر رہے گا. اسٹرانگ پارٹنر کو ویک پارٹنر کو سزا دینے کا حق نہیں. ٹھیک ہے نا؟ سمجھ میں آ گئے؟ یا یہ ہے تیسری صورتحال جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ کاملاً بندہ جو ہے وہ ذمہ دار ہے اپنے کیے کا. اب اللہ کی مرضی ہے سزا دے یا معاف کر دے. برائے خوشنودی باب الحوائج مصعب نے جعفر علیہ السلام بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد جعفر. یا علی مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
اس ٹوٹے ہوئے دانتوں سے نکلے ہوئے نعرے کے جواب میں ایک اور بلند تر نعرہ جو ہے وہ لگا دیجیے عزیزان کرام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیں. یہ مولا علی کا یا علی کے الوانہ آپ کے کبھی کام آئے گا انشاءاللہ, کبھی کام آئے گا. سبحان اللہ. ایسے ہی اپنے بچوں کی تربیت علی کی محبت پر کرتے رہیں عزیزان کرام. بہت بڑی ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے. اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کہ کس ضلالت و گمراہی میں امت پھنس گئی. اور ہم جو تشیع کا فخر رہا وہ یہی رہا کہ قال الصادق قال الباقر کہہ کے مسائل کو حل کر لیتے ہیں آج بھی علماء. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمتوں کو میں یہیں پر تمام کروں. شب عاشور جو ہے وہ آ گئی بالآخر, اور دیکھتے ہی دیکھتے عشر اول جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے. 9 محرم کے جو اہم واقعات ہیں اس میں سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ شمر, اور اس دن کی جو سیریسنس ہے دیکھیں, اب آگے معصوم کے جملے سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ہے, کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ آج کا جو روز تھا 9 محرم کا روز, اس روز ابن زیاد اور پسر سعد اپنے لشکر کی کثرت پر ناز کر رہے تھے, اور آج ہی کے روز انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب حسین کی نصرت کے لیے اور کوئی نہیں آئے گا. 9 محرم کا دن جب طلوع ہوا ہے تو سب سے پہلا جو امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے وہ یہ کہ کوفے سے شمر ملون ابن زیاد کا خط لے کر پسر سعد کے پاس آیا, اور اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یا حسین ابن علی سے فوراً جنگ شروع کر یا لشکر کی کمان شمر کے حوالے کر دے. پسر سعد نے کہا کہ نہیں, میں حکومت رے سے دستبردار نہیں ہو سکتا, میں ہی جو ہے وہ جنگ شروع کروں گا فوراً. اس نے اپنے لشکر کو آراستہ کرنا شروع کیا, ایک خطبہ دیا اپنے لشکر کو, جنگ کے لیے آمادہ کرنا شروع ہوا. گھبرائی ہوئی زینب حسین کے خیمے میں آئی, کہنے لگی بھیا یہ لشکر میں نقل و حمل دیکھ رہے ہیں آپ, فضا تبدیل ہوتی جا رہی ہے, یہ شریکت الحسین ساتھ ساتھ پوری اپڈیٹس کے ساتھ چل رہی ہے. عزیزان گرامی, مولا حسین نے باب حوائج کو طلب کیا, قمر بنی ہاشم کو. دیکھیں وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ کبھی وہ پانی کا بندوبست کرنے والا ہے, کبھی وہ پیغام کا پہنچانے والا ہے, ایک مقام پر اس نے سوال نہیں کیا مولا میں تو لشکر کا سپہ سالار ہوں, یہ کام تو آپ کا غلام کر سکتا ہے. نہیں, میں حسین کا غلام ہوں, ہر کام جو حسین کہیں وہی میری سر آنکھوں پر. جملہ عجیب عباس سے فرمایا, آج تک بزرگان حیرت زدہ ہیں اور اس جملے میں غور کرتے ہیں. عباس کو بلا کر کہنے لگے اے میرے بھائی, میری جان تجھ پر فدا ہو. اللہ امامت جس پر فدا ہو اس کا نام ہے عباس. اے میرے بھائی, حسین کی جان تجھ پر فدا ہو جائے, ذرا لشکر کے پاس جا کر عباس سے معلوم تو کرو کہ یہ کیا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ سرکار غازی عباس کچھ اصحاب انصار کے ساتھ گئے اور لشکر عمر سعد سے جو کلام کیا کہ بتلاؤ کیا چاہتے ہو. تو پسر سعد کے لشکر سے جواب ملا کہ بس نامہ آ گیا, ابن زیاد کا حکم یہ ہے کہ اب جنگ کی جائے گی, یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. مولا عباس واپس آئے مولا حسین کی خدمت میں اور عرض کی مولا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا جنگ کرو یا بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر وہی جملہ جو ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے. کیا جملہ ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ عباس ان سے جا کر کہو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت دے دیں. اللہ, میں اپنے رب سے مناجات کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے رب سے تخلیہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے رب کی عبادت انجام دینا چاہتا ہوں. اللہ اکبر. پھر گئے مولا عباس اور پیغام پہنچایا. عمر سعد کے لشکر نے قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے 1 رات, اب جنگ کل ہوگی. اب دیکھیں اسی 9 محرم کو نا ایک اور عجیب و غریب واقعہ ہوا. ایک مرتبہ شمر آیا لشکر حسینی کی طرف. اب بات تو ہو گئی نا, شمر آیا لشکر حسینی کی طرف اور عباس وہاں موجود ہیں اور ان کے 3 بھائی ہیں. دیکھیں ام البنین کے 4 بیٹے وہاں موجود ہیں نا,
ٹھیک ہے، اور ایک رشتہ داری کا حوالہ دینے لگا جو ام البنین سے قبیلے کے تھرو اس کی ایک رشتہ داری نکلتی تھی. تو آ کر کہنے لگا میری بہن کے بیٹوں، کیونکہ وہ قبیلوں میں رواج تھا ایک دوسرے کو اس طرح سے کہا کرتے تھے، تو آ کر کہنے لگا کہ مجھے جو ہے وہ تم سے کلام کرنا ہے. مخاطب مولا عباس ہے اور ان کے بھائی. اب مولا عباس اس کی بات کا جواب نہیں دے رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کچھ لے کر آیا ہے نا اپنے ساتھ، کتنی ضروری چیز ہے، لیکن ادب عباس کا یہ ہے کہ کچھ بھی لے کر آیا عباس خاموش. مولا حسین کہہ رہے ہیں کہ بھیا عباس فاسق ہی صحیح، اس کی بات کا جواب تو دے دو. ایک مرتبہ مولا عباس کہنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا تم سے میری رشتہ داری نکلتی ہے ایک ام البنین کی وجہ سے، اور میں تمہارے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لے کر آیا ہوں. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، تم چاروں بھائیوں کو جان کی امان حاصل ہے، حسین کے لشکر سے نکل آؤ. زینب سن رہی ہوگی نا عزیز. اب عباس کا جواب کیا ہے عزیزان گرامی؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ تو اب دیکھیں زندگی کی طرف دعوت دے رہا ہے. عجیب ہے کربلا کہ زندگی کی دعوت دے رہا ہے، لیکن حسین کے یہ پروانے، اس شمع کے پروانے اپنی شمع کو چھوڑنے پہ تیار نہیں. اللہ اکبر. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے جان کی امان لے کر آیا ہوں، تم چاروں بھائیوں کو امان حاصل، حسین کے خیموں سے نکلو، ارے ہمارے خیموں میں آ جاؤ. ایک مرتبہ عباس کو جلال آ گیا. جلال میں آ کر کہنے لگے تجھ پر بھی لعنت ہو، تیری اس امان پر بھی لعنت ہو. رسول اللہ کا نواسا امان میں نہیں ہے اور ہم امان میں آ جائیں. اللہ اکبر. معلوم ہو رہا ہے کہ باب حوائج کا لقب اس نے کیسے کمایا ہے. معلوم ہو رہا ہے وہ مقام کیا ہے کہ جس میں روز محشر تمام شہداء رشک کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شب عاشور آئی. دیکھیں تصور زندگی بعید ہے عباس کے لیے. کیسے ممکن ہے کہ ہم امان میں آ جائیں نواسے رسول؟ آہستہ آہستہ میرے ساتھ روتے رہے. بس عزیزان گرامی، شب عاشور آ گئی، اور شب عاشور کا وہ واقعہ آپ نے سن رکھا کہ جس میں مولا نے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب سے بہتر اصحاب نہیں دیکھے. ٹھیک ہے، میں چراغ بجھاتا ہوں رات کی اس تاریکی میں سے، آپ میں سے جس کو جانا ہے وہ چلا. ارے یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، آپ کو اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے آپ کی جانیں محفوظ رہیں گی. جس کو جانا ہے چلا جائے. دیکھیں اس روز میں نے عرض کیا تھا 8 محرم کو کہ عباس کی زندگی میں سوال نہیں ہے، حسین سے کوئی سوال نہیں. شب ہجرت سے لے کے مقام شرف پانی پلانا ہو، حج کو عمرے سے بدلنا، عباس چلو، عباس کلام کرو، عباس پانی. عباس کی زندگی میں سوال نہیں ہے. ایک سوال عباس کی زندگی میں ہے بس، اور وہ انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ. جیسے ہی حسین نے یہ کہا کہ آپ سب تاریکی میں جو ہے اپنی جان بچائیں اور نکل جائیں، میں بیعت اٹھا رہا ہوں، جیسے ہی عباس کو یہ احساس ہوا نا کہ اس کلام کا مخاطب میں بھی ہوں، یہ بات مجھ سے بھی کی جا رہی، بس اس وقت برداشت نہیں ہوں، اٹھ کر ایک سوال کیا، اپنی زندگی کا پہلا سوال. وہ سوال کیا تھا عزیزان گرامی؟ کہنے لگا مولا کیا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں؟ اللہ اکبر. ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کی زندگی کا مقصد نصرت حسین ہو، وہ کیسے چھوڑ کر چلا جائے؟ نہیں جاؤں گا آپ کو چھوڑ کے. بس ایک ایک صحابی کھڑا ہوا، مولا اگر قتل کیا جاؤں، مجھے جلایا جائے، میری راکھ فضا میں اڑائی جائے، پھر زندہ کیا جاؤں. ارے 70 مرتبہ 1000 مرتبہ یہی عمل دہرایا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے فرزند رسول. بس پھر مولا نے جنت میں ان کو ان کے مقام دکھلا دیا. ٹھیک ہے، پردے ہٹا دیے، جنت میں ان کو ان کے مقام دکھلا دیا. رات کا پہر ہے، یہ بھی سنتے جائیں. پھر اگلے سال کس کو خبر
کس کے نصیب میں یہ 10 دن ہیں؟ کس کے نصیب میں یہ محرم ہے؟ کس کے نصیب میں یہ رزق گریہ ازاری کی یہ عبادت لکھی ہوئی؟ بس نافع مولا کا صحابی کہتا ہے کہ شب عاشور میں حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہوں، رات کے کسی پہر اپنے خیمے سے نکلے اور قتل گاہ کی طرف چلے۔ اب نافع کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ لائق ہوا کہ فرزند رسول چاروں طرف سے دشمن کے گھیرے میں ہے، کوئی ایسا معاملہ پیش نہ آ جائے کہ بعد میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں رسول، میں پیچھے پیچھے چلا۔ نافع کہہ رہے ہیں کہ حسین قتل گاہ میں آئے جہاں پہ کل جنگ ہونی ہے، اس میدان میں آئے اور مقامات کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، مقامات کا معائنہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا دیکھ رہے ہیں حسین عزیزان، ہمیں نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نگاہ امامت نے رخ کیا نافع کی طرف، امام نے نافع کو اپنے نزدیک بلایا اور سامنے موجود جو پہاڑیاں تھیں ان کے درمیان اشارہ کیا، کہنے لگے نافع کیا تو اس بات کو دوست نہیں رکھتا کہ رات کے اس اندھیرے میں ان پہاڑیوں کے درمیان ارے چھپ کر اپنی جان بچا لے؟ نافع کہتے ہیں میں لرزنا شروع ہو گیا، میں نے کہا مولا مجھے اپنی نصرت سے محروم نہ کرے، میں آپ کی نصرت میں جان دینے کے لیے آمادہ ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسے حسین زندگی کی دعوت دے رہے ہیں اور کیسے حسین کے یہ اصحاب جو ہیں وہ شہادت کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بس عزیزان، نافع کہتے ہیں مولا خیمہ گاہ میں واپس آئے اور سیدھے زینب کے خیمے میں چلے گئے۔ میں بھی شہزادی کے خیمے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اب میں بھائی اور بہن کی گفتگو سن رہا ہوں۔ زینب پوچھ رہی تھی کہ بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما تو لیا ہے نا، ارے کہیں ایسا تو نہیں کہ کل جنگ کے دوران یہ آپ کو چھوڑ کر؟ نافع کہہ رہے میں سن رہا ہوں، مولا جواب دے رہے ہیں بہن زینب گھبراؤ نہیں، میں نے اپنے اصحاب کو آزما لیا۔ ارے یہ موت سے ایسے مانوس ہیں کہ جیسے بچہ سینہ مادر سے مانوس ہوتا۔ ایک مرتبہ نافع کہتے ہیں بی بی کی بات سنی، میں سیدھا حبیب ابن مظاہر کے پاس آ، میں نے کہا تلواریں تیز کر رہے ہو علی کی بیٹی کو، تم پر اطمینان نہیں۔ بس حبیب ابن مظاہر سارے اصحاب کو جمع کر رہے ہیں، اہل بیت سے کہہ رہے ہیں یہ ہمارا اور بی بی کا معاملہ ہے، ہمیں بات کرنے دیجئے، آپ ایک طرف رہیں بزرگواروں، ہمیں جانے دیجئے۔ سارے اصحاب کو جمع کیا، بھائی لشکر کا ایک سپہ سالار ایک طرف کا تو حبیب ہے نا، حبیب ابن مظاہر۔ بس اصحاب کو جمع کر کے سارے اصحاب کو لے کر زینب کے خیمے کے باہر آیا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ کلام شروع کیا، اے علی کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام، اے میری شہزادی آپ پریشان ہیں کہ کل ہم آپ کے بھائی کا ساتھ دیں گے، ہم جواب دینے آئے، ہم نے نیامیں توڑ دی ہیں، اب یہ تلواریں واپس نہیں جائیں گی جب تک آپ کے بھائی کے دشمنوں کے سر قلم نہ کر لیں۔ بس عزیزان گرامی زینب نے دعا کی۔ بس آخری جملے عزیزان گرامی، کیونکہ اب تک ان 10 دنوں میں نا اس کا ذکر نہیں ہوا جس کو امام زمانہ نے یہ کہہ کے سلام کیا، ارے اس شیر خوار پر میرا سلام۔ مختصر بڑھوں گا عزیزان گرامی، ادھر رہائی ہوئی، سید سجاد واپس لوٹ گئے، اب مدینے میں زندگی گزر رہی، مختار نے خروج کیا، ایک ایک قاتل پکڑا جا رہا ہے، اصحاب خبر لے کے آتے یا سید سجاد فلاں قاتل پکڑا گیا، یا سید سجاد۔ ایک سوال ہے جو سجاد بار بار کر رہے ہیں، ارے علی اصغر کا قاتل پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ اصحاب کہہ رہے ہیں مولا اتنے شہزادوں کے قاتلوں کی خبر سنائی، آپ حرملہ کا پوچھتے رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہہ رہے ہیں چاہنے والے تجھے معلوم نہیں، ارے حرملہ کا وہ تیر ہم آل محمد کے کلیجے میں لگا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب مختار نے پکڑ لیا، گرفتار ہو گیا حرملہ اور مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ مختار کہہ رہے ہیں اقبال جرم کر کے تو نے کیا کیا؟ بس جلدی جلدی عزیزان گرامی۔ حرملہ کہہ رہا ہے کہ امیر میں نے کربلا میں 3 تیر چلائے۔ مختار کہہ رہا ہے بیان کر کون سا تیر تھا؟ کہہ رہا ہے ایک تیر جب چلایا تھا جب حسین زخموں کی شدت سے زینے ذوالجناح پر نڈھال تھے، جھوم رہے تھے، کبھی ادھر
ادھر کو جاتے تھے کبھی ادھر کو، میں نے تیر چلایا، سینے میں گیا، پشت سے باہر نکلا، میرے تیر کے اثر سے زین ذوالجناح سے زمین پر تشریف لائے۔ مختار کہتا ہے دوسرے تیر کے بارے میں بتا، کہہ رہا مختار جب حسن کا بیٹا عبداللہ آخری موقع تھے، آخری لمحات تھے، ایک بچہ اپنی خیمہ گاہ سے نکل کر دوڑ رہا تھا، زینب روکنا چاہ رہی تھی، وہ بچہ نہیں رکا، ارے میرے چچا جان، مظلوم چچا جان کہتا ہوا حسین کی آغوش میں آیا، بس میں نے ایک تیر جوڑا، بچہ عبداللہ ابن حسن حسین کی آغوش میں شہید ہو۔ جب 2 تیروں کا بتا چکا تو مختار نے کہا چل اب اپنا تیسرے تیر بتا کہ تیسرا تیر کب چلایا تھا۔ کہنے لگا مختار اس تیر کا ذکر چھوڑ جس کے قتل پہ اس کا قاتل شرمندہ ہو، اس کا نام ہے علی اصغر۔ پس عزیزان گرامی، مختار نے اصرار کیا تجھے بتانا ہوگا۔ ایک مرتبہ کہنے لگا حسین اپنے خیموں سے اپنے دامن میں کچھ چھپائے ہوئے نکلے، ہم سمجھے قرآن لے کر آ رہے ہیں، ہم سمجھے صلح کی دعوت دیں گے، مگر نہیں۔ ایک مرتبہ پارچہ ہٹایا، تیز دھوپ تھی نا عزیزانے کے، بچہ دھوپ برداشت، ایک مرتبہ پارچہ ہٹایا، اپنے ہاتھوں پہ اس بچے کو بلند کر کے کہنے لگے تمہاری دشمنی مجھ سے ہے، تم نے مجھ پر پانی بند کیا، اس بچے کا قصور نہیں، بس اس بچے کو پانی پلا دو۔ ایک مرتبہ ہمارے لشکر میں سپاہیوں نے رونا شروع کر دیا، لشکر میں کوہرام مچ گیا، یہ آخری حملہ تھا حسین کے ننھے سپاہی کا۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا ہرملا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے، بس میں نے تیر چلایا، تیر گلے سے ہو کے حسین کے بدن میں۔ ایک مرتبہ نہیں معلوم خیمے میں کس طرح سے آئے، شاید جو 10 محرم کو اعمال کیے جاتے ہیں نا عزیزان، کبھی آگے کو بڑھتے ہیں کبھی پیچھے کو ہٹتے، بڑی مشکل میں تھے مولا۔ سلام ہے ام رباب کو کہ کیسے حسین کی مشکل آسان کی ہے۔ ایک مرتبہ خون آلودہ شیرخوار خیمے میں آیا، ایک جملہ ام رباب نے کہا اے میرے لال علی